جو سیلز ٹیکس اس کے اوپر لگنا ہے, جو بڑھنا ہے, جو گیس کی قیمتیں ڈبل ہونی ہے, تو بڑا مشکل وقت اور اس مشکل وقت میں بھی ہم اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کی بات ہے کہ جو آج اس ملک میں جو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں وہ سچی بات ہے سیرہ تال کر چلتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب اس سے جو سب سے اہم بات یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہماری جیب میں ہے کیا؟ ہم تو ڈیفالٹ پہ بیٹھے ہیں خدا نخواستہ. ہمارے اب تو 3 ارب کے قریب آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. خود جو محترم شہباز شریف صاحب نے حال ہی میں جب یہ گئے 5 فروری کو اے جے کے اسمبلی کو وہاں پہ ایڈریس کیا, تو وہ کیا بتایا انہوں نے کہ ہمارا کیا ہے اور آئی ایم ایف ہمارے سے کیا پوچھ رہا ہے, کیا ہم سے ڈھونڈ رہا ہے. بہت مالی کرنے کے چودھری صاحب جو طریقہ کار ہے نا, مدد کس طرح کی جاتی ہے؟ مدد کی جاتی ہے کہ آپ ان کو سامان جو اس وقت چاہیے, ٹینٹس چاہیے, ادویات چاہیے, اور ابھی تک خبریں آ رہی ہیں جو کہ بہت اچھا اقدام کیا ہے حکومت پاکستان نے کہ پاکستان سے کچھ ملٹری کے دستے وہاں پہ جا رہے ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, کیونکہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی جو محترم شہباز شریف صاحب ہیں یا وزیر خارجہ ہیں, اب میری سمجھ سے کم از کم یہ بالا تر ہے, ضرور جانا چاہیے, آپ کے پاس وقت ہو ضرور جانا چاہیے. پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کریں گے کیا؟ وہ جو آپ نے کوئی جتنے $1000 آپ کے لگنے ہیں اس ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, ظاہر ہے جہاز جائے گا, وہاں پہ جہاز پارک ہوگا, 1 دن کا ٹرپ ہوگا, جو بھی آپ کا خرچہ مرچہ ہوگا, میرے خیال میں چودھری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈالرز ان کو بھجوا دیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 8-10 خاندانوں کی مدد ہو جائے آپ کے اس بچت کی وجہ سے. تو وہاں پہ کیوں یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت جو ٹرکش گورنمنٹ ہے, خاص طور پر پریزیڈنٹ ایردوان جو ہیں, وہ ڈیفینیٹلی میٹنگز کر رہے ہوں گے, وہاں پہ کر بھی رہے ہیں. پوری دنیا سے جو ریلیف اینڈ ریسکیو کے مشنز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جانا کیا ضروری ہے اس موقع کے اوپر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, جانا تو چاہیے, لیکن دیٹ سون, یعنی ابھی اتنی جلدی جا کے کیا کرنا ہے؟ او بھائی آپ نے کہا 3000 سم تھنگ, وہ تو 5000 سے بھی بڑھ گیا, اور یہ ٹھیک بات ہے, کوئی ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور کتنے زخمی ہیں اور کتنے ابھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اور ارد گرد جو شام ہے اور دوسرے علاقے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, اور بڑا شدید زلزلہ تھا اور اس کے ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں. تو پاکستان سے ان کی حمایت کے لیے, ان کی امداد کے لیے یہاں سے مہم جو ہے آرگنائز کرنی چاہیے تھی. بے شمار دوائیاں, بے شمار کمبل, بے شمار اور چیزیں جو ان کی چاہیے ان سے لسٹ لے کے یہاں کمپین چلا کے ان کو بھیجا جائے, جو 2-4-10 دن بعد, یعنی اس وقت بندہ جائے جب کہ وہ انہوں نے ابتدائی جو ہے ریسکیو اور آپریشن مکمل کر لیا ہو اور ریلیف ورک جو ہے اس کی اور ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہوں. تو اینی وے یہاں تو ڈراپ آف ہیٹ پر بھاگنا ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ اس وقت واشنگٹن ہے, اس وقت ماسکو ہے, اس وقت وہ دبئی پہنچ گئے ہیں, اب وہ کراچی 2 گھنٹے کے لیے آئے تھے, پھر باہر نکل گئے ہیں, کیونکہ یہاں تو کام ہی کوئی نہیں, نہ یہاں کوئی غربت ہے, نہ مہنگائی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ماشاءاللہ نہ دہشت گردی ہے. وہ جب سے وہ ماشاءاللہ وزیر خارجہ بنے ہیں, وہ تو اتنی زبردست اپنی وہ ٹریننگ کہہ لیں, انٹرنشپ کہہ لیں, جو کہ ان کے اوپر تبصرے تجزیے ہوئے, وہ تو پوری دنیا کے جو کوئی ایسا ملک نہیں ہے میرے خیال میں جس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلق نہیں ہے اور وہاں پہ وہ جا نہیں رہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ترکیہ کے اندر جو بھی یہ سارے کا سارا ایک یہ جو زلزلہ آیا ہے, ہولناکی ہوئی ہے, یقینی طور پر وہاں پہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. جو بیسٹ پاسبل کام ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جب ترکی کو بھی ہے, شام کو بھی ہے, 1-2 اور ملکوں کو بھی ہوا ہے. ایگزیکٹلی نہیں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ ان کا پہلا وزٹ ہے, ضرورت اس امر کی ہے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر, ان کو وہاں پہ بھجوائیں اور وہاں سے ان کو جن جو اشیاء کی ضرورت ہے, کمبلوں کی ضرورت ہے, ٹینٹس کی ضرورت ہے, ادویات کی ضرورت ہے, اور وہ آپ دے سکیں, وہ جو آپ دے سکیں, ان سے بات کریں کہ آپ کو کیا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. آپ کے پاس اپنی ساری کی ساری جو ہے جو تفصیل موجود ہو, ان کے سامنے رکھے کہ یہ ہم نے کام کیا تھا. جو ہماری ایکسپرٹیز ہے 2005 کے زلزلے کے بعد, ظاہر زیادہ عرصہ نہیں ہوا, بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس جو انگیج رہے وہاں پہ, صاحب تو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں, بجائے خود آپ نے جہاز لے کے چلے گئے وہاں پہ. ظاہر ہے پروٹوکول لگے گا, آپ سے ملنے کے لیے وقت نکالے گا, وہ ایک ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہے, تو پھر وہ ٹرکش جو پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی آنا پڑے گا, جی تھینک یو ویری مچ, آپ آئے, آپ نے ہمارا حال پوچھا. تو کیا میرے خیال میں ضرورت نہیں, مطلب ہے کہ ان کا تو حال یہ ہے, معاف کرنا, جڑا پنجابی سے کہیں گھڑی دی فرصت نہیں, کوڈی دا کام نہیں جی.
پھر انہوں نے کہا جی وہ آپ کیا کر رہے ہیں کس چیز کا, تو وہ کہہ رہا ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو. تو پہلے اے پی سی اناؤنس کر دیے کہ 7 فروری کو کریں گے, پھر اس کو خود ہی آگے ڈال دیا 9 فروری کر دی ہے آج کہ جی اب وہ دورے پر جا رہے ہیں. تو یعنی لیکن چوہدری صاحب اس سے جو سب سے اہم بات یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہماری جیب میں ہے کیا؟ ہم تو ڈیفالٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں خدا نخواستہ. ہمارے اب تو 3 ارب کے قریب آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. خود جو محترم شہباز شریف صاحب نے حال ہی میں جب یہ گئے 5 فروری کو اے جے کے اسمبلی کو وہاں پہ ایڈریس کیا, تو وہ کیا بتایا انہوں نے کہ ہمارا کیا ہے اور آئی ایم ایف ہمارے سے کیا پوچھ رہا ہے, کیا ہم سے ڈھونڈ رہا ہے. بہت مالی ایک جماعت کی بات بھی کر رہا ہوں, اس میں ہماری جماعت کی بھی ذمہ داری شامل ہے. اس سے پہلے جو دوسری گورنمنٹس ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. میرا کہنے کا صرف صاف الفاظ میں یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو فوجی آمریت سے لے کر آج دن تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں اس میں کسی کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ہمیں مشترک طور پر لینا چاہیے, اور یہ مطالبہ کرنا اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کو لایا جائے کہ کس نے کتنا پیسہ اس ملک میں بورو کیا ہے اور وہ خرچ کہاں ہوا. دس از واٹ وی وانٹ. اور یہ پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے تھا, لیکن پارلیمنٹ تو پوچھنے سے قاصر ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ اس ملک سے نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھتا. اور یہ بتدریج یہ تنزل آیا ہے, یہ بتدریج آتا گیا ہے. تو اس لیے یہ میں صرف اپنی جماعت تک محدود نہیں رکھنا چاہتا اس بات کو. یس, ہماری جماعت بھی اپنے حساب اس کو ضرور دینا چاہیے, اور اس سے پہلے والوں کو بھی دینا چاہیے, سب کا لینا چاہیے. یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جو آج اس ملک میں جو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں وہ سچی بات ہے سینہ تان کر چلتے ہیں.